بخاری صاحب آپ سے میں سٹارٹ کرتا ہوں، پھر ذرا کاشف صاحب کی طرف بھی آئیں گے. اور ان دنوں کراچی اور اسلام آباد کے لاہور کے اندر بڑی اہم مشاورتی میٹنگز ہوئی ہیں، جس میں یہی جو اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل ہے اس کے تناظر کے اندر جو پاکستان کے اس وقت معروضی حالات، زمینی حقائق اگر ہم دیکھیں، اور پھر جو ہمارے معاشی اہداف ہیں یہ خواہش یقینی طور کے اوپر اچھی ہونی چاہیے. اگر آپ کا خواب اچھے ہیں اور اہداف جو ہیں کہ وہ اچھے ہوں گے تو آپ کوئی قدم پہلا اٹھائیں گے تو آگے بڑھ سکتے ہیں. لیکن زمینی حقائق میں کوئی آپ کو تبدیلی نظر آتی ہے کہ وہاں پر اگر ان اہداف کے حصول کے لیے جو آپ کو آن گراؤنڈ ریالٹیز جو ہیں کس سمت پہ لے کے جانی ہے، کیا وہ سمت درست ہے؟ اگر وہ درست نہیں ہے تو پھر یہ اہداف کیسے حاصل ہوں گے؟ جی بہت شکریہ. دیکھیے یہ $25 ارب سعودی عرب سے اور اس کے علاوہ $25 ارب متحدہ عرب امارات سے آنے کی جو خبر ہے، یہ اگر اسے عملی جامہ پہنایا جاتا ہے، اور اس وقت کوئی وجہ نہیں کہ اسے عملی جامہ نہ پہنایا جا سکے، تو پھر بھی یہ سرمایہ کاری اگلے 4 سے 5 سال میں ہوگی. یہ ایسا نہیں ہے کہ آج یا کل میں پیسہ آ رہا ہے. سرمایہ کاری، بیرونی سرمایہ کاری بہت اچھی بات ہے، پاکستان کو ضرورت ہے، اور پاکستان کا ایک بیلنس آف پیمنٹس کا بحران ہے، تو اگر سرمایہ کاری آ جاتی ہے اس میں بہت سہولت ملے گی، سہارا ملے گا پاکستانی معیشت کو. لیکن آپ کے جو آج کے مسائل ہیں ان کا تعلق کچھ اور معاملات سے، مثلا بجلی کا. اس وقت رونا، آپ نکل جائیں اپنے اسٹوڈیو سے باہر اور اسلام آباد کے گلی محلوں میں جائیں، ہر شخص آپ کو، اگر آپ اس سے پوچھیں گے کہ بھائی مسئلہ نمبر 1 کیا ہے، تو وہ مسئلہ نمبر 1 اپنا بجلی کا رونا بتائے گا، بجلی کے بلوں کا رونا بتائے گا. اور راتوں رات لوگوں کے حالات یہ ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی 1 مہینہ قبل سے مقابلتاً بل ان کا 1.5 یا 2 گنا ہو گیا، زیادہ ہو گیا. مہنگائی، اور خاص طور پہ اشیاء خورد و نوش کی مہنگائی کے اثرات اور شعبہ زندگی میں، مثلا کرائے مکانوں کے جو ہیں وہ بڑھ رہے ہیں، اسی طرح پبلک ٹرانسپورٹ مہنگی ہوتی جا رہی ہے. تو یہ بوجھ جو لوگوں کے اوپر ہے یہ آج ہے. بیرونی سرمایہ کاری $50 ارب بہت اچھی خبر ہے، لیکن آج کے مسائل کیسے حل ہوں گے؟ اور آج کے مسائل حل کرنے کے لیے جس قسم کی، یعنی ایک وہ اصطلاح استعمال ہوتی ہے وار فوٹنگ پہ، یعنی جنگی بنیادوں پہ آپ کو کچھ فیصلے کرنے کی ضرورت ہے تاکہ لوگوں کو ریلیف مل سکے. وہاں پہ اس وقت فی الحال صورتحال بہت مشکل ہے، اور وہ نظر نہیں آ رہی. کیونکہ IMF کے ساتھ جو پاکستان کا معاہدہ ہے اس کے تحت حکومت اس وقت لوگوں کو کوئی بڑی لمبی چوڑی ریلیف دینے کے قابل شاید نہیں ہے. انسٹالمنٹ کر سکیں 3-4 مہینوں کے لیے، لیکن اگر وہ بھی کر لیں، اور وہ بھی الٹیمیٹلی تو دینا ہی ہے جی. آدمی اور کو. کچھ حلقوں میں یہ بھی خبر ہے کہ اس وقت حکومت کی سب سے بڑی امید یہ ہے کہ مہینے ایک میں یہ درجہ حرارت کم ہو جائے گا، گرمی کچھ کم ہو جائے گی، تو اس سے پھر گیس کا بحران شروع ہو جائے گا، تو پھر گیس کا بحران شروع اور ہو اس کے جائے گا. پیسے شروع ہو جائیں گے. کاشف صاحب کی طرف چلتے ہیں. کاشف صاحب یہ بتائیں کہ جو یہ ساری میٹنگز ہوئی ہیں، آپ کچھ اس کے بہت سی چیزیں منظر پہ آ رہی ہیں، لیکن کچھ لوگ ہمیشہ، آپ کو پتہ ہے پاکستان میں سیاسی مقاصد کے لیے بھی اس کو ٹویسٹ بھی کرتے ہیں. آپ فرسٹ ہینڈ انفارمیشن کے اس میں انوائرمنٹ کیا تھا، اور کس قسم کے اہداف ہیں، کس قسم کی خواہشات ہیں، اور زمینی حقائق کا ادراک کیا ان حلقوں کے اندر بھی ہے، اور اس کو حل کس طرح سے وہ کرنا چاہتے ہیں؟ بالکل. میں سمجھتا ہوں کہ چیف آف دا آرمی اسٹاف کو اس بات کی پوری سمجھ ہے کہ ہمیں صرف بارڈر پہ ہی جنگ نہیں لڑنی ہے اس وقت، بلکہ بارڈر پہ تو جنگ کی ضرورت ہی نہیں ہے اس وقت، اکنامک فرنٹس کے اوپر جنگ کی ضرورت ہے، اور وہاں پر ہم کمزور ہیں. اب وہاں پر ہماری فورسز جو ہیں، وہاں آرمی نے جا کے نہیں لڑنا، وہاں بزنس کمیونٹی نے لڑنا ہے الٹیمیٹلی، اور ان کے جو ایشوز ہیں وہ جب تک ریزالو نہیں ہوں گے تب تک ہم وہاں پر مضبوط نہیں ہوں گے. اب ان کے ایشوز جو ہیں، میں اپنی بات کروں گا کہ جو آپ نے وہاں پر یہ پوچھا کہ وہاں پر ایٹماسفیئر کیسا تھا، بہت ریلیکسڈ ماحول تھا، ہم سب نے باتیں کی، ہر ایشو پہ بات کی. میں اپنی بات بتاتا ہوں کہ جو میں نے وہاں پر ایشوز کچھ جو ہائی لائٹ کیے، اس میں سب سے پہلی بات انٹر بینک کی، اور میں نے جو ہنڈی کا ریٹ ہے اس کی بات کی کہ جی تب تک اس ملک کے اندر نہیں آئے گی انویسٹمنٹ، تب تک ہمارے ریزروز نہیں بہتر ہوں گے، جب تک یہ ڈفرینس کم نہیں ہوگا. دوسرا گرے اکانومی کی بات کی کہ چیف آف دا آرمی اسٹاف صاحب آپ ہی نے بات کی کہ ہماری جو گرے اکانومی ہے وہ 2 to 3 times زیادہ ہے ہماری ڈاکومنٹڈ اکانومی سے. تو میں نے کہا اٹ از ویری امپورٹنٹ اینڈ دا نیڈ آف دا آر
کہ جب تک وہ جو گرے اکانومی ہے وہ جب تک اس وائٹ اکانومی کا پارٹ نہیں بنے گا تب تک وہ کنٹریبیوٹ نہیں کرے گی تو ہمیں انسینٹیوز لینے ہوں گے. ایک اور امپورٹنٹ بات یہ کہ میں نے وہاں پر یہ کہا کہ جی ہمیں الیکشنز نہیں چاہیے ہیں. میں نے کہا جی ہمیں چارٹر آف اکانومی چاہیے, آپ کی مہربانی تمام پولیٹیکل پارٹیز کو ایک پیج کے اوپر بٹھائیے اور ان سے چارٹر آف اکانومی سائن کرائیے, اور ہمیں روڈ میپ لے کر دیں کہ اگلے 15 سے 20 سال پاکستان کو لے کے کیسے چلنا ہے. اٹ از ویری امپورٹنٹ, کیونکہ جب تک چارٹر آف اکانومی ڈسکس نہیں ہوگا تب تک ہم آگے لے کے نہیں چل سکیں گے. وہاں پر یہ کہا کہ جی یہ جو ہم انٹریکشنز کر رہے ہیں, آپ نے بہت سے ٹاسک فورس بنائے ہیں, ایک ٹاسک فورس بزنس کمیونٹی کے ساتھ بھی بنا دیں اور ان انٹریکشنز کو جاری رکھیں تاکہ ہم جو پرپوزلز دیتے ہیں اور جن پہ عمل درآمد نہیں ہوتا ان پہ عمل درآمد ہوتا ہے. اور جو بھی آپ بجلی کے بل کی بات کر رہے تھے, بالکل وہاں پر میں نے پرپوزل دی کہ جی آپ یہ جو سب سے امیجیٹ ریلیف ہم دے سکتے ہیں, انکم ٹیکس اور سیلز ٹیکس کے ریٹس کو کم کر کے دے سکتے ہیں, ہم امیجیٹ ریلیف اپنی کمیونٹی کو دے سکتے ہیں, اور جو آپ کے ٹیکسز ہیں ان کو آگے سردیوں میں لے جائیں تاکہ وہ سردیوں میں جو بجلی کا بل ہے وہ کم آتے ہیں اور برڈن ہم دے سکتے ہیں, برڈن شیئر ہو سکتا ہے. تو دیکھیں ہم نے ہر اس اکنامک ایشو کی بات کی, اسمگلنگ کی بات ہوئی, آئی پی پیز کی بات ہوئی, ویلنگ چارجز کی بات ہوئی, ہم نے یہاں تک بات کی کہ ہمارے ایک صاحب نے وہاں پر یہ مشورہ بھی دیا کہ کیوں نہ جتنے بینکوں کے لاکرز ہیں ان کو توڑ دیا جائے, جا کے چیک کیا جائے کہ ڈالرز کتنے پڑے ہیں. یہ بھی بات ہوئی کہ ایک عام شہری کو ڈالرز خریدنے کی کیا ضرورت ہے, کیوں ڈالرز ایک عام شہری خرید رہا ہے. عام شہری سے مراد ہے کاشف صاحب بینکوں کے لاکرز توڑنا شروع کر دیے تو پھر تو لوکل انویسٹر بھی بھاگ جائے گا, باہر کا کون آئے گا؟ دیکھیے میں آپ کو کیا بات بتا رہا ہوں, میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ انہوں نے لاکرز توڑنے شروع کر دی ہیں, میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں کہ اس حد تک ریلیکسڈ ماحول تھا وہاں پر کہ اس حد بھی بات ہوئی, اسمگلنگ کی بھی بات ہوئی کہ جی اسمگلنگ جو ہو رہی ہے, ڈالرز جا رہے ہیں, تیل آ رہا ہے, آپ کی گندم جا رہی ہے, آپ کی چینی جا رہی ہے, اس حد تک بھی بات ہوئی. ٹرف کی بات ہوئی کہ بزنس کمیونٹی نے جو ٹرف کے اگینسٹ پیسہ لیا ہے, یہاں یہ بھی بات ہوئی وہاں پر کہ جو میڈیا پہ نیگیٹو آپ کی سارا دن صرف ریٹنگ کو بڑھانے کے لیے اور پیسوں کو بڑھانے کے لیے جو نیگیٹو ٹیلی کاسٹ ہوتی رہتی ہے اس کی بھی بات ہوئی. تو میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہر ایشو ڈسکس ہوا وہاں پر, جو کہ بہت خوش. کاشف صاحب اس چیز کو آپ بھی تسلیم کرتے ہیں کہ کسی بھی ملک کے اندر معیشت نہیں آگے بڑھ سکتی جب تک کہ وہاں پہ ایک سیاسی استحکام نہ ہو, معاشرے کے اندر ایک ٹھہراؤ نہ ہو, یکجوئی نہ ہو. پاکستان کے اندر اس وقت سیاسی استحکام ہے, نہ یکجوئی ہے, نہ کوئی ٹھہراؤ ہے, ایک اشتعال انگیز کیفیت ہے ہر سطح کے اوپر. کیا یہ معاملہ بھی ڈسکس ہوا اور اس کو کیسے نکالنا ہے ساری سچویشن سے؟ بالکل ڈسکس ہوا. میں ایک بزنس کمیونٹی کا ریپریزنٹیٹیو ہوں. مجھے یہ بتائیں کہ آج 25% پہ بینک سے مارک اپ لے کے کون کام کر سکتا ہے؟ آج 35 سے 40% انفلیشن پہ کون کام کر سکتا ہے؟ آپ آج 22% سیلز ٹیکس کے ریٹ کے اوپر کون کام کر سکتا ہے؟ ان بجلی کے بلوں کے اوپر جو اس وقت آپ کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس ہے اور یوٹیلیٹی کی پرائسز ہیں, کون اس ملک کے اندر انویسٹمنٹ کرے گا؟ میرے سوال کا جواب یہ دیا جائے کہ 8 لاکھ پاکستانی جو آپ کا اس ملک سے چلا گیا, میں ذمہ دار ہوں. ہم جو ڈیموکریٹک گورنمنٹس تھیں, جو گورنمنٹس پیچھے چل رہی تھیں, یہ تو پھر اسی کا پھل ہم کھا رہے ہیں نا. کیوں آج تک ڈیمز نہیں بنے؟ کیا ہمیں نہیں سمجھ آئی کہ جو آپ کا کلائمیٹ چینج ہے سب سے زیادہ پاکستان افیکٹ ہوا ہے؟ کیوں آج تک آپ نے واٹر ریزروائرز نہیں بنائے؟ کیوں آپ نے ڈیمز نہیں بنائے؟ کیوں آپ ہائیڈل کی طرف نہیں گئے؟ کیوں آپ نے آئی پی پیز کے اتنے زیادہ مہنگے ریٹس کے اوپر سائن کیے؟ تو دیکھیں یہ سوال تو میرے کرنے والے ہیں نا, یہ سوال تو اب بات تو یہ ہے, یہ سوال تو ہمارے ان سے کرنے والے ہیں جنہوں نے فیصلے کیے اور اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے یا بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے, کیونکہ میری 22 سے 24 کروڑ عوام چیف آف دا آرمی سٹاف کے سامنے یہ کھڑے ہو کے بات نہیں کر سکتی, نہ ہی وہ وہاں پر میٹنگ میں موجود تھی کہ سر پہلے چارٹر آف اکانومی بنا لیں, پہلے ملک کی اکانومی کا تعین کرا لیں کہ کیا اگلی گورنمنٹ آ کر پھر شروع سے شروع تو نہیں کر دے گی, کیونکہ پہلے تو نہیں ہوتا ہے کہ آپ شروع سے شروع کرتے ہیں.